صحافیوں کے سامنے اس لڑکی نے اپنی اور ارمان کی کچھ نازیبا تصاویر دکھائی تھیں۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر شور کیا ہوا تھا کہ ارمان شیخ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ خبر سن کر مریم نے اپنا بیگ تیار کیا اور گھر چھوڑ کر جانے لگی۔ ارمان اس وقت گھر آیا تھا۔ مریم کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر، اسے روتا ہوا دیکھ کر، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تم کہاں جا رہی تھی؟ کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا ارمان؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ کہنے لگا، اس کا مطلب تم بھی وہی سچ سمجھتی ہو جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہنے لگی، نہیں ہے مجھے تم پر بھروسہ۔ کوئی بھی لڑکی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میڈیا کے سامنے آ کر اتنی بڑی بات کبھی نہیں کہہ سکتی۔ کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ ارمان کو اندازہ نہیں تھا وہ اتنی بھی بدگمان ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن یہ سوچ کر جانا کہ میں تمہیں کبھی بھی منانے واپس نہیں آؤں گا، نہ تمہیں لینے آؤں گا۔ ارمان کا یہ کہنا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے اس سب کے بعد میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گی؟ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی یا اپنے گھر پر تمہارا انتظار کروں گی کہ تم مجھے منانے کے لیے آ جاؤ؟ کبھی بھی نہیں ارمان، تم سے ویسے بھی میں خلا لے لوں گی۔ جاؤ اسی کے ساتھ زندگی گزارو جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ارمان چلا کر بولا، مریم! ارمان کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رکا تھا۔ مریم کہنے لگی، کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں روک لیا؟ ارمان صاحب، مارو نا، بیوی ہوں اس لیے چپ چاپ تمہارا تھپڑ کھا لوں گی۔ یہی تھپڑ کسی اور کو مار کر دیکھو، پھر وہ تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر چلی گئی۔ ارمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہ وہی مریم تھی جو ہر حالات میں اس کا ساتھ دیتی تھی؟ تنگی میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی تھی، ارمان کیوں پریشان ہو؟ میں نے تو کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ وقت گزر جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ مریم کا سر سہلاتے ہوئے کہتا تھا، تم میرے ساتھ ہو نا تو مجھے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے۔ تو وہ کہتی تھی، ہاں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہر وقت میں، ہر اچھے وقت میں بھی اور ہر برے وقت میں بھی۔ اس وقت کرائے کا مکان تھا، ایک چھوٹی سی نوکری ارمان کرتا تھا، تنخواہ کم تھی۔ پیسے مریم کو دیتا تھا تو کہتا تھا، پلیز مریم کوشش کرنا اس میں پورا مہینہ گزر جائے، پورا دن فضول لائٹ مت چلانا۔ اور وہ وہی کرتی تھی جو ارمان کہتا تھا۔ ارمان کی شروع سے ہی کافی پسند تھی مریم۔ مریم ایک ہی کپ کافی بناتی تھی، حالانکہ اسے بھی کافی پسند تھی، لیکن ارمان جب اسے کہتا کہ کافی پی لو تو کہتی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، ارمان تم پی لو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہتی ہے، تاکہ ارمان کافی پی سکے، کیونکہ دودھ بس وہ اتنا ہی منگواتی تھی جس سے ارمان کے لیے چائے بن سکے، اور وہ خود یوں ہی گزارا کر لیتی تھی۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اسے اگر آج کسی کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ مریم تھی، لیکن آج وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس لڑکی نے نکاح نامہ تک دکھا دیا تھا سوشل میڈیا پر۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ ارمان نے وکیل کروایا، لڑکی سے یہ کہا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جھوٹی تصاویر اور نکاح نامے سے فرق نہیں پڑتا، میڈیکل چیک اپ بھی کروایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنی سچی ہے۔ لیکن دوسری جانب مریم کی طرف سے خلا کا نوٹس بھی آ چکا تھا۔ خلا کا نوٹس دیکھ کر ارمان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے چچا کے گھر گیا، کہنے لگا مجھے مریم سے بات کرنی ہے، لیکن اس کے چچا نے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کہنے لگے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، مریم اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی۔ وہ کہتا رہا کہ چچا پلیز میری بات کا اعتبار کریں، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور میں اس کا جھوٹ ثابت بھی کر دوں گا، لیکن کم از کم آپ لوگ تو میرا اعتبار کریں۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا تھا۔ ملازمہ کھانا بنا کر جا چکی تھی، لیکن اس کی بھوک ہی مر چکی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ وہ لڑکی ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ لڑکوں کا ایک ہجوم تھا جو باہر کھڑا تھا۔ صحافی بھی موجود تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ آپ غلط ہیں، اس لیے آپ کو سب کے سامنے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا۔
چوکیدار کے لیے اس مجمع کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکوں نے پتھر اس کے گھر پہ مارنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ چاروں طرف شور شرابہ تھا۔ پولیس نے کہا کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے، اگر جلاؤ، گھیراؤ یا پتھراؤ کیا گیا تو سب کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ سارا تماشا مریم ٹی وی پر دیکھ رہی تھی۔ مریم کو یاد آنے لگا، اکثر وہ لیٹ آتا تھا، فون پر لمبی لمبی کسی سے باتیں بھی کرتا تھا۔ یقیناً یہی لڑکی ہوگی۔ کئی بار تو وہ پوری پوری رات واپس نہیں آتا تھا، کہتا تھا شوٹنگ ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے بچپن کی ساری باتیں یاد آنے لگی، کس طرح سے ساتھ وقت گزرا تھا۔ ہمیشہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ارمان سے کہتی تھی۔ ایک بار ان دونوں کی فیملی مری گئی تھی۔ مریم کو ایک ایسا پھول پسند آیا جو کہ مری کی گہری کھائی میں اسے کہیں نظر آ گیا تھا۔ کہنے لگی، ارمان دیکھو کتنا خوبصورت پھول ہے۔ کہنے لگا، پھول تو خوبصورت ہے لیکن راستہ بہت خطرناک ہے۔ کہنے لگی، کیا تم میرے لیے وہ پھول نہیں لا کے دے سکتے؟ مجھے بہت پسند ہے۔ ارمان نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، بڑے احتیاط سے وہاں سے اترنے لگا۔ حالانکہ سب اسے منع کر رہے تھے کہ اگر ذرا بھی پیر پھسل گیا تو تم کھائی میں گر سکتے ہو، لیکن وہ مریم کے لیے پھول توڑ کر لے آیا تھا۔ کہتا تھا مریم کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ مریم سوچ رہی تھی کہ یہ وہی ارمان ہے جو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ رات گزار سکتا ہے، کیسے کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے مریم کو تھپڑ بھی تو مارا تھا۔ مریم سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ منگنی کے بعد بھی دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت ارمان نوکری کے لیے بہت پریشان تھا۔ شادی کے بعد بھی 1 سال بہت تنگی کی زندگی گزاری تھی، لیکن مریم نے اف تک نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ اپنی ساری خواہشات کو پس پشت ڈالتی۔ شادی کے فوراً بعد دونوں کو ہی اس کے چچا چچی نے الگ کر دیا۔ کہتے تھے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ کرائے کا گھر تھا اور وہ بھی بہت چھوٹا سا، لیکن مریم گزارا کر رہی تھی۔ کبھی اس نے ارمان سے شکایت نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد ڈھیروں خواہشیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، لیکن وہ ہر چیز کو پس پشت ڈالتی رہی کہ جب اچھا وقت آئے گا تو خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ وہ ہمیشہ ارمان کا ساتھ دیتی رہی، اور اس نے اس کی وفا کا کیا صلہ دیا؟ خفیہ نکاح کر لیا۔ کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتی جو جرت اس لڑکی نے کی تھی۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ارمان کا قصور تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ جب ارمان نے ایکٹنگ شروع کی تھی تو اس نے مریم سے مشورہ مانگا تھا۔ مریم نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ پھر ایکٹنگ میں جا کر حالات اچھے ہوئے۔ کئی بار وہ کہہ چکی تھی کہ ارمان تم 1 مہینے کی چھٹی لے لو، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہے، سوسائٹی میں اچھا گھر ہے، ساری آسائشیں ہیں۔ 1 مہینہ تم کوئی ڈرامہ نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں جہاں صرف میں ہوں، تم ہو اور تیسرا کوئی بھی نہ ہو۔ لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ ڈائریکٹر میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ مریم میں بس یہ ڈرامہ کر لوں، اس کے بعد لے جاؤں گا۔ وہ ختم ہوتا تو دوسرا ڈرامہ سائن ہو جاتا۔ کہتا کہ ابھی کام بہت تیز ہے، سب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، پلیز مریم بس چند مہینے کی بات ہے، پھر میں پورے 2 مہینے کی چھٹی لوں گا، تمہیں ورلڈ ٹور پر لے کر جاؤں گا، تمہاری ساری شکایتیں پوری کر دوں گا۔ لیکن وہ وعدے بھی جھوٹے، کیونکہ اس کا فلم کا شوٹ بیرون ملک میں تھا، لیکن وہ گیا اکیلا تھا۔ شاید اسی وقت اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی، اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ مریم سوچے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کے والد نے کہا کہ میں خلا کا نوٹس بھجوا دیتا ہوں۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میری بیٹی کوئی گری پیڑی تھوڑی ہے۔ مریم روئے جا رہی تھی۔ جیسے اس کے والد کمرے سے باہر گئے، ارمان کی کال آنے لگی۔ مریم نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا، مریم شرافت سے گھر آ جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ کہنے لگی، نہیں، میں کیوں آؤں؟ کرو نا اس لڑکی سے شادی جس نے تمہارا تماشا بنا کے رکھا ہے، جس کے ساتھ تم نے خفیہ تعلق قائم کیا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ کہنے لگی، ارمان کیا سمجھتے ہو تم؟
تم ہی حاصل کر سکتے ہو یہ سب کچھ. لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات صرف تم ہی قائم کر سکتے ہو. میں وہ سب کچھ تمہیں کر کے دکھاؤں گی جو تم نے کیا ہے. تمہیں ہیروئن بن کے دکھاؤں گی. سب کچھ کما کر دکھاؤں گی. سمجھے تم؟ یہ سن کر ارمان کا دماغ گھوم گیا تھا. کہنے لگا جان نکال لوں گا تمہاری اگر تم نے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا تو. کہنے لگی میں کروں گی، میں سب کچھ کروں گی. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. ارمان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. نہ جانے مریم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اگلے ہی روز ماڈلنگ کے لیے پہنچ گئی. اپنے بال بھی اسٹائلش کٹوائے، اپنا حلیہ بالکل بدل لیا. ایک چست لباس پہن کر وہ وہاں پر پہنچی تھی. اس وقت ارمان ذہنی ٹینشن میں مبتلا تھا. ایک طرف اس لڑکی کے ساتھ کیس لڑ رہا تھا جس نے ارمان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے تھے. دوسری طرف چچا کا تقاضا تھا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو. اور تیسری طرف مریم نے ضد میں آ کر جو کام شروع کیا تھا وہ کسی صورت اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ماڈلنگ اور ٹی وی میں آنے والی لڑکیاں کن مراحل سے گزر کر ماڈل اور ایکٹر بنتی ہیں. بس ایک ضد تھی جو اسے ماڈلنگ کی دنیا میں لے آئی تھی. اسے ماڈلنگ کے لیے جب سلیکٹ کیا گیا تو جو لباس اسے پہننے کے لیے دیا گیا، پہلے تو اسے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. پھر جب وہ لباس پہن کر باہر آئی تو بہت بدحواسی میں مبتلا تھی. اس کی پہلی ماڈلنگ تھی. اس کی برہنہ کمر اور سلیو لیس بازو پر جب میک اپ آرٹسٹ میک اپ کرتا تو اس کا ہاتھ اس کی بازو یا اس کی کمر پر لگتا تو وہ بری طرح سے گھبرا جاتی. جب وہ ماڈلنگ ریمپ پر کیٹ واک کر رہی تھی تو وہاں موجود مردوں کا ہجوم جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بے تحاشا پریشان ہوئی تھی. شاید عورت کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک مرد کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی اس کی تصاویر رسالے میں چھپیں، ارمان کا دیکھ کر خون کھول اٹھا. یہی حال اس کے والد کا بھی تھا کیونکہ مریم نے اپنے والد کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہونے دی تھی. انہوں نے مریم کو بہت ڈانٹا. کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی. انہوں نے مریم کو گھر بٹھا دیا. لیکن رسالہ چھپ چکا تھا. اس کی تصویریں نہ جانے کس کس نے دیکھی تھیں. لوگوں نے باہر سے باتیں بنائیں کہ ارمان کی بیوی بھی ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے. ارمان نے اپنی بیوی کو کیش کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا کریئر اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ ارمان نے خود کو گھر کے اندر ہی قید کر لیا. جب ارمان کے وکیل کی کال آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پیشی پر آنا چاہیے. ارمان بالکل مایوس ہو چکا تھا. کہنے لگا جو الزام لگتا ہے لگنے دو، جو سزا ملنی ہے ملنے دو، مجھے اپنا کیس اب لڑنا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا آپ کو اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا. وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو کیا کر لیں گے وہ، مجھ پہ کیس کر دے گی. کر دے. وکیل نے ارمان کو سمجھایا، سمجھا بجھا کر اسے عدالت تک لے آیا. اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ جب چیک کروائی گئی تو ثابت ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹی ہے، کیس بھی جھوٹا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ وہ ارمان سے شادی کی خواہش رکھتی تھی. لیکن شریف لڑکی نہیں تھی. خود کو مشہور کرنے کے لیے اور اس کا تماشا بنانے کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا. اس کا تعلق کال گرل قسم کی لڑکیوں سے تھا. ارمان اسے پسند آ گیا تھا، اس لیے اس کو اپنی عزت کی تو ویسے بھی پرواہ نہ تھی. اس نے ارمان کو بدنام کرنا شروع کر دیا. ارمان کیس جیت چکا تھا. اس کی عزت بھی بحال ہو چکی تھی. صحافیوں کے سامنے جواب بھی دے چکا تھا. جب یہ سب کچھ مریم اور اس کے والد کو پتہ چلا تو وہ بھی خاموش ہو گئے. مریم اندر ہی اندر اب پچھتا رہی تھی کیونکہ سب کچھ غلط تھا اور سچ سامنے آ چکا تھا. غصے میں اپنی کی جانے والی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے ارمان کو کال کی تھی لیکن ارمان نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا. کئی بار اس نے اس کو کال کی لیکن اس نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی. ایک بار وہ خود ہی اپنا سامان اٹھائے گھر واپس آ گئی. ارمان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر اس نے ٹی وی بند کیا اور اوپر کا زینہ چڑھ گیا. اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا. مریم جب اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ لاک تھا.
اس نے دستک دی۔ کہنے لگی ارمان پلیز میری بات سنو۔ کہنے لگا میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، تم نے کر لی۔ جو تمہارے جی میں آتا ہے تم کرو، بس مجھ سے بات مت کرو۔ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو رہو، اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی جا سکتی ہو۔ مریم تم نے میری نظروں سے خود کو گرا لیا ہے، اور عورت اگر ایک بار مرد کی نظر سے گر جائے تو کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ میں جانتا ہوں ماڈلنگ کرنے سے پہلے لڑکیوں کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنی ضد میں میری عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے کچھ بھی کیا لیکن تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، لڑکیوں کے ساتھ ایکٹنگ کی تھی، کسی سے دل نہیں لگایا تھا، تمہیں چار دیواری کے اندر رکھا، تحفظ دیا، جو ایک مرد کا کام ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا اتنا پیسہ کما لوں کہ ایک بہت زبردست بزنس کر سکوں اور اس دلدل سے نکل سکوں، لیکن مجھے افسوس ہے تم نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اس بات کا بھی اتنا افسوس نہیں جتنا تمہاری ماڈلنگ کرنے کا افسوس ہے۔ جاؤ یہاں سے، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مریم رونے لگی، کہنے لگی میری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہیں جب بھی غصہ آئے گا تم پاگل ہوگی، تم یہی سب کچھ کرو گی۔ مریم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس وقت تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مریم روتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کیے پر بے حد افسوس تھا۔ شک نے اس کی زندگی کو ایک عجیب سے چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ارمان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ تیار ہو کر باہر جا رہا تھا۔ مریم فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی پلیز مجھے معاف کر دو، مگر ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے خود ہی سے پیچھے کر کے آگے بڑھ گیا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، ارمان نے مریم سے بات نہیں کی تھی، اور مریم کا رو رو کے برا حال تھا۔ بار بار اس سے معافی مانگ چکی تھی، بات پرانی ہو چکی تھی، سب بھول بھال چکے تھے کہ کیا ہوا تھا، لیکن ارمان کے لیے بھلانا شاید بہت مشکل تھا۔ جب بھی کوئی اسے کہتا کہ آپ کی بیوی کی ماڈلنگ کا رسالہ ہم نے دیکھا تھا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے لباس بھی پہن سکتی ہیں، اس وقت ارمان کا جی چاہتا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، یا کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے ایسے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور عورت کی ایسی غلطی شاید مرد کی انا پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی مریم کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے رو رو کے مریم اپنے رب سے بھی معافی مانگ رہی تھی، اپنے آپ کو بھی کوس رہی تھی کہ جو کچھ بھی تھا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جانتی تھی کہ اب اسے کن کن سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عورت کے لیے چار دیواری کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس بات کا اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ آج تک اسے ارمان کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا تھا، لیکن ماڈلنگ کے دوران سب کی ہوس شدہ نظریں اور ہاتھوں کا وہ نشانہ بنی تھی۔ عزت اس کی اس لیے بچ گئی کیونکہ وہ ارمان کی بیوی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ایک ایکٹر کی بیوی ہے، اس لیے اسے کسی کے سامنے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا پڑا۔ اور ماڈلنگ کے لیے سلیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت ارمان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں بہت مسالے دار لگ رہی تھیں، جس سے سبھی چینلز کی ریٹنگ بڑھ گئی تھی۔ اس وقت ایسی خبر کا پھیلنا سب کے لیے فائدہ مند ثابت تھا۔ ایک بار ارمان گھر آیا تو مریم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میری ساری زندگی کی قربانیاں، وفا، محبت، تم نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ تمہیں یاد ہے تو بس میری ایک غلطی، ارمان اگر تم اسے بھول جاؤ تو ہماری زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا غلطی میں اور عزت میں فرق ہوتا ہے، تم نے میری عزت پر وار کیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی جب کوئی صحافی یا کوئی ڈائریکٹر یا کوئی بھی مرد مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کی ماڈلنگ کا رسالہ آج بھی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، سب کو پسند آ رہا ہے، اس نے تو پہلی بار میں ہی کمال کر دیا، اس وقت مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں شاید اس بات کا احساس ہی نہیں ہے مریم۔ مریم شرمندگی سے نظریں جھکا گئی، کہنے لگا جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کیوں چھپا کے رکھا ہے، اسے کیش کرو، لاکھوں کماؤ، تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت مجھ پر کیا گزرتی ہے۔
اور جب ایسی باتیں سن کے میں گھر پہ آتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں، تب پورے لباس میں بھی تم مجھے بے حجاب نظر آتی ہو۔ مریم، میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، تم سے بہت محبت بھی کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ میرے علاوہ تمہیں کسی نے بے باک نظروں سے نہیں دیکھا۔ تمہارا حسن صرف میرے لیے مخصوص تھا، میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ مریم، اس دنیا کی ہر عورت سے زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ تم صرف میری تھی، تمہیں صرف میں نے چھوا تھا۔ جن لڑکیوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، ان میں سے کتنی لڑکیاں صرف اس لیے اس شعبے کو اپناتی ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہوتی۔ وہ اپنا جسم دکھاتی ہیں، 10 مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ تمہاری ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، تمہیں سب کچھ مل رہا تھا، اور اس کے باوجود تم نے وہ کام کیا اور ضد میں کیا اور خود کو میری نظروں سے گرا کے رکھ دیا۔ اس وقت تم میری نظروں میں اتنی گر چکی ہو کہ میری نظر میں اس بے باک بے شرم ہیروئن کی اہمیت ہے جو اپنا آپ دکھا کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہے، اپنا تن دکھا کر اپنی بہنوں کا تن ڈھانپ دیتی ہے، انہیں میڈیا کے سامنے نہیں لاتی، اپنے گھر کی کفالت کرتی ہیں کیونکہ وہ مجبور ہے، بے بس ہے، اور معاشرے نے ان کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن تم نہیں، کیونکہ میں اپنا آپ بیچ کر تمہیں سب کچھ دے رہا تھا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھ پر شک کیا یہ بھی میں نے برداشت کیا، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے نا مریم، میں اس کی معافی نہیں دے سکتا تمہیں۔ تم میری بیوی کی حیثیت سے یہاں رہ سکتی ہو جب چاہے، لیکن میرے دل میں نہ اپنا وہ مقام پا سکتی ہو جو تم کھو چکی ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ مریم، جو تم ہو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم صرف میری بیوی ہو، میری ہو۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ماڈل اور ایکٹر بن جائے تو پھر وہ شوہر کی نظر سے گر جاتی ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیویوں کو بخوشی گھروں سے باہر بھیج کر پیسہ اور شہرت بڑی خوشی سے کماتے ہیں۔ میں بے شک ایکٹنگ کرتا تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ میں نے کسی ایکٹریس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ گھٹیا قسم کی جملے بازی نہیں کی، ایکٹنگ کے علاوہ کبھی انہیں چھونے کی بھی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ حد سے تجاوز ہونے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں یہ کام مجبوراً کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جتنا پیسہ ان کاموں میں ملتا ہے عزت کی روٹی کمانے میں نہیں ملتا۔ میں 2 نوکریاں کرتا تب بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہ صرف پیسے کمانا چاہتا تھا، میں ایک بعد میں اچھا سا بزنس کرنا چاہتا تھا جن آسائشوں کی تم عادی ہو چکی ہو تاکہ وہ تمہیں دے سکوں۔ لیکن تم نے جو کیا وہ بہت برا کیا، میرے دل سے تم اتر چکی ہو۔ ہاں، میری کزن ہو، میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اس لیے میرے گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، نہ مجھ سے پہلے جیسی محبت مانگنا جو میں تمہیں دیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ مریم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ضد اور انا ہم سے ایسا کچھ کروا دیتی ہے کہ ہم اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسروں کی نظروں میں گرنا آسمان سے گرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ مریم کو اب پتہ چلا تھا۔ ناظرین، ہر اینڈنگ ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن حقیقت سے قریب تر ضرور ہوتی ہے۔ شاید اسے پڑھ کر کوئی اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لے۔ عزت اور انا میں آ کر کبھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کہانی پڑھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔